دلبر مولائی کا سلام پہنچے۔ آج میں آپ کو مشہور شاعر پروفیسر شریف اشرف کا تعارف کرانے چلا ہوں۔ ان کا وہ مشہور گیت بچے بچے کو ہر نوجوان کو یاد ہے۔ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جو چاہیں سو ملتا ہوگا، سندر ہاتھ سنہری زلفیں کوئی تو ان کو چھوتا ہوگا، پھول سے لب کچھ کہتے ہوں گے قسمت والا سنتا ہوگا، شبنم کے اجلے قطروں سے چہرہ گل جب دھلتا ہوگا، پتا پتا بوٹا بوٹا اشرف اشرف کہتا ہوگا۔ یہ وہ سرمدی لمحوں میں لکھا جانے والا ایک گیت ہے۔ پروفیسر شریف اشرف 26 نومبر 1940 کو گل محمد نطقانی کے ہاں بستی بنڈی تحصیل توسا میں پیدا ہوئے۔ میٹرک ہائی اسکول توسا، ایف اے ڈگری کالج ڈیرہ غازی خان، BA ملتان اور MA پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پاس کی۔ 4 نومبر 1963 کو بہاول نگر کالج میں بطور لیکچرار تعینات ہوئے۔ ان کا زندگی بھر کا ادبی سرمایہ ان کی شاعری کی کتاب شہر شب چراغ ہے، جو 2003 میں شائع ہوئی تھی۔ خفا اہل و عیال کا وزن اٹھائے، بھیگی پلکوں کی چادر تان کر مٹتی ہوئی آس کو سنبھالا دیتا رہا، ہمیشہ گرتے دل کی انگلی تھامے ساری خلقت کا دل بڑھاتے رہے، جگیردارانہ سماج میں طلباء میں صرف علم بانٹا، انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، البتہ ہر ایک کو حوصلہ ضرور دیا۔ ساتھی اتنے بے دم کیوں ہو، اگلی صدیاں اپنی ہیں، عظمت کے گل پاش رتوں کی سب مہکاریں اپنی ہیں۔ تحصیل علی پور کی نواحی بستی کی مختار مہیپر پنچایت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اس کے بھائی نے غلط کام کیا تھا، لہٰذا اس کی سزا اس کی بہن مختار مئی کو اس طرح دی جائے کہ سر عام لوگوں کے سامنے اس سے بدکاری کی جائے۔ اس پر زمانہ چیخا، پروفیسر شریف اشرف بھی چیخ پڑا تھا اور اس نے ایک مشہور زمانہ نظم لکھی تھی۔ ایک شادی شہر پہ بمبر سے صد جانیں ناحق جاں سے گئیں، کچھ مائیں بچوں سے بچھڑیں، کچھ ننھی جانیں ماں سے گئیں، ایک بے بس بالا قتل ہوا، ایک عصمت چکنا چور ہوئی، پنچایت پھر پنچایت ہے، مختار جو تھی مجبور ہوئی۔ بہرحال ان کی خواہش ہے کہیں بھی قتل عام نہ ہو، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، لبنان ہو، چاہے وزیرستان ہو۔ پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان کے 6 کمی مزدور نائی اور موچی بے گناہ قتل کر دیے گئے، اترے نہ کہیں پر بھی کسی بین کا لمحہ، پھر کوئی کمر پشت پہ لاشوں کو نہ ڈھوے۔ بہرحال یہ صاحب درد بھی تھا اور محبت کرنے والا شاعر بھی تھا۔ اس نے وصیب کا نوحہ بھی لکھا اور پیغام بھی دیا اور ہمیشہ یہی کہتا رہا، اب جو صورتحال ہے، رک جاؤ فدا کارو ابھی دھند تنی ہے، اس رت میں تو مقتل کا بھی رستہ نہ ملے گا۔ خیر، بہرحال وہ آنسو بھی بہاتا رہا، لوگوں کو ہنستا دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک زمانہ تھا بستی میں لوگ ایسے بھی رہتے تھے، درد کسی کے دل میں اٹھتا آنسو ان کے بہتے تھے۔ بہرحال اس نے پیغام دیا، علم سے محبت کرو، کتاب سے محبت کرو، ہر گھر میں کتابیں ہوں، لوگ کتاب کے شیدائی بن کر سامنے آئیں، باقی مسائل تو مسائل ہی ہیں، ہر سو ہیں مسائل کے سلگتے ہوئے صحرا، کیا تیرے لب و زلف کی محفل میں رہوں میں۔ بہرحال ہماری یہ خواہش ہے کہ ترقی ہو، قدم رکھو تو یہ بنجر زمیں بھی زر اگلے، نظر کرو تو سڑے پیڑ با ثمر ٹھہریں۔ خدا حافظ۔